اللہم صل علی امیر المؤمنین صاحب سوابق والمناقب والنجدت ومبید الکتائب شدید البأس عظیم المرأس المکین الاساس ساق المؤمنین بالکأس من حوض الرسول المکین الامین السلام علیک یا یعصوب الایمان والدین حبل اللہ المتین وجنبہ المکین وصاحب الدلالات والآیات الباحرات والمعجزات القاہرات والمنجی من حلقات السلام علیک یا باب اللہ السلام علیک یا نور اللہ فی الظلمات السلام علیک یا عین اللہ الناظرہ ویدہ الباسطہ وأذنه الواعية حكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة قسيم النار والجنة نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار سيد المصطفين سيد المتقين والأخيار مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ بڑا ہی عاجزی کے ساتھ اور بڑی مسکینی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں رجب المرجب کی اس نور من نور اللہ کہ وہ برکات کی رات جس میں وہ نور جو لاکھوں سال قبل نور واحد نور رب العالمین سے الگ ہو کر اور نور نبوت سے الگ ہو کر اس عالم انوار میں عالم لاہوت میں ملکوت میں تسبیح پروردگار میں مصروف و مشغول و سرشار تھا۔ یہ رب العالمین مدبر کائنات کی بیسٹ پلاننگ کے اس نور کو جب زمین پہ بھیجے تو کس جگہ کو مخصوص کرے، کس مکان کو مخصوص کرے، کس مقام کو مخصوص کرے، یہ اللہ رب العالمین کا پلان ہے اور وہ وہی مدبر کائنات اس کو جو ہے درست فرمانے والے ہیں۔ سب سے جو آج روز ولادت یا جن کے لیے شب ولادت شب جمعہ مولا کی سربراہی میں مولا کی سرپرستی میں وقت کے امام کے روبرو اپنے ایمان و ایقان میں جو عزت عاشق علی کے نام علیہ السلام کے نام اللہ رب العالمین نے کی ہے اس کو پہچاننے کی رات، اس کو پہچاننے کا دن، جو عزت ولایت امیر المؤمنین رکھنے والے کے لیے اللہ نے مخصوص کی ہے، جو فضیلت اللہ نے مخصوص کی ہے، اس فضیلت کو پہچاننے کا وقت ہے، اس فضیلت کے لیے جو ہے شناسائی کا وقت ہے، تاکہ معرفت میں اس مقام پر پہنچے کہ جس مقصد اور جس وجود کے عشق میں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمیں کیا اس کی معرفت ہے، کیا ہم جو زندگی جی رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہے۔ یہ ہے روز ولادت امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین مولا متقیان کے عاشقوں کی معرفت کی رات، معرفت کا دن، مقام و معرفت امام کو پہچاننے کا وقت، جو نور عرش سے اترا کعبے میں، اس نور کی معرفت اور دلوں کے اندر وہ کیپیسٹی لانے کا وقت ہے۔ رجب انسان کے اندر وہ کیپیسٹی کو، ایبلٹی کو امپروو کرنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، الہام کی کیفیتوں کو بڑھانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے،
قرآن اور معصومین کے کلام کو ایبزارب جلدی ہوتا ہے رجب کی یہ خوبصورت لمحوں کے اندر. تو اس بات کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں. آپ کے جتنا چھوٹا سا پیغام میں دینا چاہتی ہوں وہ دستک ہے ولادت سے امیر المؤمنین پہ. ہر اس دل پہ جو یا علی کہہ کر علیہ السلام محبت کرتا ہے، امام مانتا ہے، ولی مانتا ہے، وصی مانتا ہے، حجت حق مانتا ہے، ولی حق مانتا ہے، نور خدا مانتا ہے، باب اللہ مانتا ہے، امین اللہ مانتا ہے، ولی اللہ مانتا ہے، فضل اللہ مانتا ہے، خزان اللہ مانتا ہے، خاصت اللہ مانتا ہے، حبیب اللہ مانتا ہے، صفوت اللہ مانتا ہے، دلیل اللہ مانتا ہے، وجہ اللہ مانتا ہے، لسان اللہ مانتا ہے، اذن اللہ مانتا ہے، ممدوح اللہ مانتا ہے، جو آیت اللہ مانتا ہے، کلمت اللہ مانتا ہے، جو وجود امیر المومنین کو عبداللہ، حبل اللہ، حکمت اللہ، صراط اللہ، امر اللہ، امین وحی اللہ، خزان اللہ، سیف اللہ، علم اللہ، نور اللہ، جو ان سارے ٹائٹلز پر یقین اور ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے معرفت کا دروازہ ہے. اور دستک ہے آج کے دن کہ آیا یہ سارے ٹائٹل جاننے کے باوجود اس مقام پر ہوں جہاں میرا امام مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جہاں مولود کعبہ اپنے فالوور کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں امام المتقین، امام مبین اپنے فالوور کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ ٹائمنگ ہے محسوس کرنے کی اور احساس کرنے کی. ایک حدیث کے ساتھ کہ جس میں جنت جن کی عاشق ہے انہیں سلمان فارسی کہتے ہیں، جنت جن کی عاشق ہے انہیں ابو ذر غفاری کہتے ہیں. دونوں صحابی ابو ذر غفاری جو ہے جاتے ہیں جناب سلمان علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ مجھے معرفت امیر المؤمنین کی کوئی ایک ایسی خصوصیت بتائیے کہ میں جو ہے اپنے ایمان کو اس میں شناخت کر سکوں، اپنے عمل کو پہچان سکوں. تو جناب سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں احسن، بہت اچھا سوال ہے ابو ذر. دونوں چلتے ہیں اس امام کے پاس جو امام مبین ہے، جس کا کلام کلام اللہ ہے، جس کا نفس نفس رسول ہے، جس کا وجہ اللہ ہے. چلتے ہیں اس امام کے پاس، اسی امام سے ان کی معرفت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، اس کو خطبہ نورانیہ بولتے ہیں امیر المؤمنین کا. اور یہ خطبہ عام جگہوں پہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. خطبہ طارق ایک خطبہ، اور خطبہ نورانیہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا. میں نے اس میں صرف ایک جملہ آج کے لیے اور دستک کے لیے، اور یہ پیغام جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے روز ولادت امیر المومنین، میں سوال چھوڑتی ہوں. اور یہ دستک ہر اس دل پر جو امام کی امامت کا یقین رکھتے ہیں. کیا آج تک خطبہ نورانیہ امیر المؤمنین کا جو موجود ہے عاشقان کے لیے، جس میں انہوں نے ایک شیعہ کا سٹیٹس مقرر کیا ہے، ایک اپنے فالوور کی پہچان بتائی ہے، ایک مولا علی کی معرفت اور عشق رکھنے والے کے سائنز بتائے ہیں، وہ دلیلیں بتائی ہیں، وہ سگنلز بتائے ہیں کہ جب وہ صحیح نور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کے کون سے سگنلز آن ہوتے ہیں. جب عام موبائل آپ اپنا عام میٹیریلسٹک وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اوپر آپ وائی فائی دیکھتے ہیں نا کہ کون سا کتنا کنیکشن ہے، کتنے ہمارے پاس چانس ہے کہ کتنا پاورفل وائی فائی ہے ہمارے پاس. تو یہ ولایت سے امیر المؤمنین علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ خطبہ نورانیہ وہ پاورفل گریڈ سٹیشن ہے نور کا، جس سے ہر شیعہ اپنے آپ کو اس کنیکشن میں چیک کر سکتا ہے کہ ہاؤ مچ ہی از کنیکٹڈ ود امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین، امامت امیر المؤمنین، یا وہ جنہیں وہ لسان اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ اور ید اللہ الباسطہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں ٹائٹلز ان کے سمجھتے ہیں. تو کس طرح اس معرفت کے لیے. تو مولا کیا فرماتے ہیں جب یہ دونوں ہستیاں، دونوں لوگ امام کے پاس جاتے ہیں تو امام سے جا کر سوال کرتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا ما معرفت الامام الامیر المؤمنین بالنورانیہ. انہوں نے یہ پوچھا مولا سے. تو آگے سے امام علیہ السلام نے جواب دیا ان ذلك واجب على كل مؤمن ومؤمنة. یہ واجب ہے یہ والی معرفت بالنورانیہ،
یعنی اس نور کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ جو امام کا مقام ہے، اس کی شناخت، اس کا مقام، اس کی معرفت وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ معرفت بن نورانیہ علیہ السلام واجب ہے ہر مومن اور مومنہ پر کہ وہ اس کو حاصل کرے یا اس معرفت کو رکھتا ہو. ثم قال یا سلمان یا جندب قال لبیک یا امیر المؤمنین. پھر مولا نے کیا کہا؟ یہ آپ کے اور میرے سننے کی بات ہے. کہا قال انہ لا یستکمل المؤمن الایمان، کسی مومن کا ایمان اس وقت تک، دیکھیں یہ بارگاہ بڑی ادب کی ہے، بڑی عاجزی اور خضوع کی ہے. یہاں دل لرزتے ہیں، جہاں خدا تعریف کرنے والا ہو. ہم جیسے طالب علم کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے کیا جملے لائیں گے؟ اس لیے لسان امیر، لسان صدق، لسان امیر نہج البلاغہ جن کی فصاحت، ان کی زبان امیر سے جملے سنیں. یہ ایک ایک جملہ آپ کے امام کا ہے جن کی ولادت کے لیے بیٹھے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ انہ لا یستکمل المؤمن، مؤمن الایمان، کہ کسی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا حتی، یہاں تک کہ یعرفنی، کہ وہ مجھے پہچانے. کنہ معرفتی بالنورانیت، کنہ معرفتی، کنہ یعنی وہ ڈیپسٹ انڈرسٹینڈنگ، وہ ڈیپ ڈاؤن اس سمندر میں جائے، اس تہ تک جائے. کنہ معرفت بالنورانیت، بطور قطعی جو ہے کوئی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شناخت مقام بن نورانیت امام نہ رکھتا ہو. فَإِذَا عَرَفَنِي بِهَذِهِ الصِّفَةِ، بس جب بھی کوئی مجھے اس صفت کے ذریعے پہچانے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے. سبحان اللہ. پھر کہا اگر اس صفت کے ذریعے بن نورانیہ کے ذریعے پہچانے گا. یہ ایک اگلا جملہ امام کا آپ کو دے کر کے آپ کے دلوں پہ دستک چھوڑتی ہوں، اور آج کے شب جمعہ میں آپ کو یہ آفر دیتی ہوں کہ اس جملے کے بعد جو مولا نے بولا کہ یہ والی صفت، اس کے سائنس کیا ہیں، سگنلز کیا ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی کو میری پہچان ہے، پتہ ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب توجہ سے سنیں. مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی میری معرفت کا دعویٰ رکھتا ہے، میرے عشق کا، میری محبت کا، میرا فالور ہے، شیعہ ہے، تو یہ صفت اس کے اندر ہو. کون سی؟ کہ یہ جو مولا نے بتائی ہے معرفت بن نورانیہ. اور اگر معرفت بن نورانیہ کوئی کلیم کرتا ہے تو اس کے سائنز ہیں، اس کے سگنلز ہیں. وہ کنیکشن میں سگنلز آن ہوتے ہیں، آٹومیٹک آن، آٹومیٹک اللہ کی طرف سے آن. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مولا کے جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں فَقَدْ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، اللہ رب العالمین پھر اس کے دل کو اس امتحان سے گزار چکا ہوتا ہے. یعنی اس کا دل اس امتحان سے نکل چکا، ٹیسٹ کر چکا ہوتا ہے اس دل کو جو معرفت بن نورانیہ امام کی رکھتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قلبہ للایمان، اور پھر اس کے دل کو وشرح صدرہ للاسلام، اللہ پھر اس کے دل کو ایمان کے لیے اور سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ سگنلز ہیں. پہلا سگنل کون سا ہے؟ دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے. دوسرا سگنل کیا ہے؟ سینہ اسلام سے مکمل اور پرنور ہوتا ہے. اور پھر کہا وَصَارَ عَارِفًا، پھر اللہ اسے قرار دے دیتا ہے عارف، مستبصراً، اور بصیرت والا. مولا علی کا چاہنے والا عارف ہوتا ہے، بصیرت والا ہوتا ہے. دو اور چیزیں آ گئی، 4 کنیکشن، 4 سائنس. مستبصراً یعنی دل ایمان سے نورانی، سینہ وسعت پیدا کرتا ہے، شرح صدر اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ عارف ہوتا ہے اور اللہ اسے چن لیتا ہے. اللہ رب العالمین اسے چن لیتا ہے. اس کی بصیرت اور اس کی آگاہی اور اس کی عقل سب سے بڑھ جاتی ہے. وَمَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ، اور جو کوئی کوتاہی کرتا ہے اس معرفت نورانیہ میں جو کہ مولا کی بیان کی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہے؟
हादा, उसके ऊपर क्या आ जाता है, फहुआ शाकुन व मुरताबुन। बड़ी जबरदस्त साइनिंग है, बड़ी जबरदस्त सिग्नल्स हैं कि जो जरा सी भी कुताही करेगा इस मकाम मारिफत बिन नूरानिया को न समझने की, जो नहीं समझेगा मकाम मारिफत नूरानिया, मौला खुद फरमा रहे हैं किसी ने अगर मन कस्सरा, जो कोताही करेगा फिर क्या होगा, फहुआ शाकुन व मुरताबुन। मौला ने पहले बता दिया वो हमेशा शक में रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे। इसका मतलब है जो शिया कहे अपने आप को मौला इमाम मुबीन का, इमाम हक का, वली हक का, नूरुल्लाह का, नूरुल्लाह फी ज़ुलुमात का अपने आप को फॉलोअर कहे, शक में जाए, कंफ्यूजन क्रिएट करे, अजीबो गरीब तावीलें लेकर आए, तो ये सारे ही मौला के फरमान के मुताबिक उस शियत से खारिज हो जाते हैं। फिर क्या है, उसका ईमान कभी मुकम्मल नहीं होता। आगे इस खुतबे की इतनी खूबसूरती है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ हौदे के स्टूडेंट, मैं आप सबको ये ऑफर करती हूँ मौला अली की विलादत के दिन, आइए रजब के महीने को मकामे नूरानियत से इमाम अमीर अल-मोमिनीन को पहचानने का महीना करार दें और खुतबा बिन नूरानियत, खुतबा नूरानी अमीर अल-मोमिनीन का एक एक लफ्ज़ है, ये किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यही खुतबा तमाम मसाइल का हल है, यही खुतबा समंदर है, यही खुतबा दीन है, यही खुतबा कुरान है, यही खुतबा शरीयत है, यही खुतबा ईमान है, यही खुतबा तौहीद है, यही खुतबा नबुव्वत है, यही खुतबा रिसालत है, विलायत है, वसायत है, मोहब्बत है, नजात है, कामयाबी है, बुजुर्गी है, बंदगी है, इज्जत है, फजीलत है। जितने भी मकामात इंसान को चाहिए दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि वो जो दावा या वादा या क्लेम हम करते हैं, एक एक फर्द उठे और इस खुतबे को पकड़ ले, इस खुतबे नूरानिया इमाम को ले ले, तो जितने इस वक्त फिरके, ग्रुप्स, कन्फ्यूजन्स, शक, शुबहात और पता नहीं क्या क्या कुछ कमज़ोर जहनों से जो खल्क हुआ है, बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, शैतानी वसवसों से जो भरा हुआ है, उसको एक एक जुमला मेरे इमाम अल मुत्तकीन का रद्द कर देता है, धो देता है शक को भी और हर चीज़ को वो खुतबा नूरानी। इसलिए रजबुल मुरज्जब की नूरानियत में अगर आप चाहते हैं कि बताऊं आपको कि तेरा रजब क्या है, तेरा रजब बताऊं आपको कि तेरा रजब है, मखलूक पे खालिक की अता तेरा रजब है, सुबहान के जलवों की ज़िया तेरा रजब है, तौहीद की दर असल बका तेरा रजब है, आसियों के वास्ते उम्मीद का दिन है, आसियों के वास्ते उम्मीद का दिन है, मोमिन के लिए ये बड़ी ईद का दिन है, मोमिन के लिए ये बड़ी ईद का दिन है। हर सिमत में तत्हीर की मखमूर हवाएं, वल फज्र की किरणों से हैं पुरनूर फिजाएं, मिदहत में हर सूरह कुरान बोल रहा है, मिदहत में हर सूरह कुरान बोल रहा है, हर सिफ्त को आयात के आईने में तोल रहा है, फूलों ने भी आयात की ओढ़ी हैं अबाएं, फूलों ने भी आयात की ओढ़ी हैं अबाएं, वन्नास ने माहौल की खुद ली हैं बलाएं, वीरान नगर रश्क कमर होने लगा है, खालिक का मकान आज घर होने लगा है। जिब्राइल से खालिक ने कहा जल्दी से जाओ, खालिक ने जिब्राइल से कहा जल्दी से जाओ, मैं खाना वहदत के दरोबाम सजाओ, उशाक को, रिंदों को, मुहिब्बों को बुलाओ, भर भर के इन्हें
ولایت کے انہیں جام پلاؤ، بھر بھر کے ولایت کے انہیں جام پلاؤ، پیاسا نہ پلٹ جائے کوئی بحر کرم سے، پیاسا نہ پلٹ جائے کوئی بحر کرم سے، نہ جام کوئی کم ہو نہ جام کوئی چھلکے، جب بیت شرف سے چلے کعبے کو پیمبر، جب بیت شرف سے چلے کعبے کو پیمبر، لفظوں میں بیاں کیسے ہو واللہ یہ منظر، جبرائیل نے قدموں میں بچھائے ہوئے تھے پر، جبرائیل نے قدموں میں بچھائے ہوئے تھے پر، ہر سمت سے آتی تھی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر سمت سے آتی تھی صدا اللہ اکبر، جو ذرہ بھی نالین سے مس ہو کے گرے گا، جو ذرہ بھی نالین سے مس ہو کے گرے گا۔ دیکھیے 13 رجب کی عزت کتنی ہے کہ جو ذرہ بھی نالین سے مس ہو کے گرے گا، تارا کوئی خورشید کوئی چاند بنے گا، پھر ہاتھوں پہ سرور نے لیا اپنے وسیع کو، پھر ہاتھوں پہ سرور نے لیا اپنے وسیع کو، اور پیار سے بوسا دیا رخسار جلی کو، دیکھا جو بہت دیر تلک وجہ ولی کو، دیکھا جو بہت دیر تلک وجہ ولی کو، سینے سے لگا کر کہا یہ مولا علی کو، سینے سے لگا کر یہ کہا مولا علی کو، ایمان سے تو دیکھو تو یہ ایمان لگے ہے، ایمان سے دیکھو تو یہ ایمان لگے ہے، بچپن میں ہی یہ چہرہ یزدان لگے ہے، یوں یا علی یوں تخت یا علی یا علی یا علی مدد، یوں تخت پہ ہاتھوں کے ہے سلطان کی صورت، یعنی رسول خدا کے ہاتھ تخت بنے ہوئے ہیں، یوں تخت پہ ہاتھوں کے ہے سلطان کی صورت، جزدان میں رکھے ہوئے قرآن کی صورت، جزدان میں رکھے ہوئے قرآن کی صورت، گر غور سے دیکھو گر غور سے دیکھو تو ہے عمران کی صورت، عمران کی صورت یہی ہے رحمان کی صورت، عمران کی صورت یہی ہے رحمان کی صورت، جبرائیل ذرا جاؤ تو اور موسیٰ کو بلاؤ، جبرائیل جاؤ تو ذرا موسیٰ کو بلاؤ، نہ دیکھ سکا جو طور پہ وہ نور دکھاؤ، نہ دیکھ سکا جو طور پہ وہ نور دکھاؤ، محبوب سے جب محبوب ملا اللہ اکبر، محبوب سے جب محبوب ملا اللہ اکبر، پھر گونجی ہے صدا صلی علی اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں فرش پہ ایک عرش سجا اللہ اکبر، یوں فرش پہ ایک عرش سجا اللہ اکبر، یہ دیکھ کے خود اللہ نے کہا اللہ اکبر، یہ دیکھ کے خود اللہ نے کہا اللہ اکبر، خالق نے کہا یہ سرور سے، خالق نے یہ سرور سے کہا ہو دید مبارک، سرور نے یہ اللہ سے کہا ہو عید مبارک، ہو عید مبارک، ہو عید مبارک، خالق نے کہا ہو عید مبارک، ہو عید مبارک، وہ سب دل جو دھڑکتے ہیں میرے مولا کی محبت میں، ان سب دلوں پر درود و سلام معرفت کے اور محبت ولایت امیر المؤمنین کے، عشق امیر المؤمنین کے خدا ہمارے دلوں کو قابل بنا دے۔ یہ تو پھر وعدہ پروردگار ہے کہ جس زبان نے ذکر علی کیا اس کے گناہ بخشے گئے جو زبان سے ہوئے، جس نے سنا اس کے کانوں سے سنے ہوئے گناہ بخشے گئے۔ تو پروردگار ہمارے اس ذکر
علی عبادہ کے جتنے بھی ریوارڈز اور ثواب ہیں ہمارے مرحومین کے حق میں شب جمعہ ہے، آج ان کے لیے بھی یہ بڑی عید ہو انشاءاللہ عالم برزخ میں، وہ اس ذکر کو سنیں اور انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں مستجاب ہوں، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں.